امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الوفا میں تحریر فرمایا جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ مدینۃ المنورہ میں آئے جس جگہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ یہاں سے مٹی لے کر گئے جسے آب تسنیم سے گوندھا گیا اور جنت کی نہروں میں غوطے دیے گئے اور 14 طبقوں میں اسے پھرایا گیا، اور پھر سارے ملائکہ سارے فرشتوں کے سامنے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے تخلیقی مادہ، وہ کیچڑ، وہ گارا، وہ مٹی تیار کی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک ایک فرشتے کے سامنے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بشریت مقدسہ کے وہ اجزاء طیبہ، روضہ اطہر سے اٹھائی گئی وہ پاکیزہ مٹی آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے جو مٹی جمع کی گئی تھی اس میں شامل کی گئی۔ جب آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں روح پھونکی گئی تو اس مٹی کی وجہ سے حضور کے نور پاک، بشریت مقدسہ کی نورانیت کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگ گئی، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور کی شعائیں اور لائٹیں اور کرنیں پھوٹا کرتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام حیران ہوتے تھے کہ یہ میری پیشانی سے نور کیسا نکلتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا ھذا سید ولد کا من الانبیاء والمرسلین، اے آدم آپ کی اولاد میں سے جتنے لوگوں نے نبی اور رسول بننا ہے یہ ان سب کے سردار کے نور کی نورانیت ہے جو آپ کی پیشانی سے چمکتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی انتہائی قابل ذکر ہے، ہم اس بات کو 12 مرتبہ سن چکے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام بن گئے، روح پھونکی گئی تو سارے فرشتوں کو آرڈر تھا کہ سجدے میں گر جاؤ، لیکن وہاں ابلیس تھا جو اکڑ گیا اور وہ سجدے میں نہ جھکا۔ تو وہ سجدہ کس چیز کا تھا یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک سجدہ تلاوت ہوتا ہے، ایک سجدہ شکر ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ تو اگر وہ سجدہ تعظیمی بھی کہیں تو کیا وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے تھا سجدہ؟ تو سنیے اس کے متعلق سیرت شامی جلد 10 صفحہ نمبر 264، یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، یہ وہی نور جس کا آپ بیان سن چکے کہ پیشانی سے کرنیں پھوٹا کرتی تھیں، یہ در حقیقت جو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا یہ اس نور محمدی کی تعظیم تھی۔ سبحان اللہ۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نورانیت مقدسہ کی تعظیم کراتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں سے وہ سجدہ کرایا۔ اور یہ بات بھی یقیناً میرے مضمون کا حصہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب بن گئے اداسی محسوس ہوئی تو پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا گیا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی قرار پائیں۔
تو اللہ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا نکاح ہے ان سے، لیکن آپ کو حق مہر دینا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حق مہر دو اور حوا کو اپنی بیوی بنا لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا میں کیا حق مہر دوں، میں تو یہاں جنت میں رہتا ہوں، یہاں تو سب کچھ تیرا ہے، یہ دنیا تو نہیں ہے کہ میں کوئی کماؤں، کچھ سمیٹوں، کچھ جمع کروں تو حق مار دوں۔ تو فرشتوں نے رب کے آرڈر سے آدم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، یہ بات مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یہ 3 بار درود پڑھنا یہ آپ کے لیے حق مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں 20 مرتبہ بھی آتا ہے، 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ان کا نکاح ہو گیا، ہماری اماں سارے انسانوں کی اماں حضرت حوا کے ساتھ۔ تو حضرات محترم، یہاں قابل غور بات ہے کہ ہم درود سے کیوں نہ محبت کریں، ہم تو درود ہی کی پیداوار ہیں۔ ہمارے ابا اور ہماری اماں کا جو نکاح ہوا ہے بطور حق مہر درود پاک استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے کہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے موجود تھے، تذکرے موجود تھے، اور آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوایا گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کل بھی آپ نے سنا آدم علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی، اس کے بعد جتنے نبی آئے، میں مختصر کروں کیونکہ ابھی 10 دن مکمل ہونے کو ہیں، ہم حضور کی خلقت پاک کو بیان کر رہے ہیں، ابھی حضور کی ولادت پاک کا بیان آنا ہے۔ تو میں اختصار کرتے ہوئے آپ کو ایک لب لباب اور خلاصہ بتا دوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی اس کائنات میں آئے، ہر نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جانتا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر پیغمبر، اللہ کا ہر رسول ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور چرچے بھی کیا کرتا تھا۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں اللہ کے پیغمبر تھے حضرت دانیال علیہ السلام۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھنے کے بعد خواب بھول گیا۔ اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے اپنے طبیب، اپنے علماء، خوابوں کی تعبیر بتانے والے یہ افراد تیار کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس نے صبح علماء کو بلایا، اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ لوگوں نے کہا تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ میں خواب بھی بھول گیا ہوں، خواب بھی یاد نہیں ہے، تو بتاؤں کیا، مجھے بس اس کی تعبیر چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو اس کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے، ہاں ایک شخصیت ایسی ہیں کہ اگر ان کو آپ بلا لیں اور ان سے پوچھیں تو وہ آپ کا خواب بھی بتا دیں گے اور خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا، یہ پریشانی ان کے سامنے رکھی گئی۔ تو انہوں نے جب خواب بتایا تو بادشاہ نے کہا ہاں ہاں بالکل یہی خواب ہے، بالکل یہی خواب ہے۔ تعبیر اس کی کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فَيَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيًّا أُمِّيًّا مِنَ الْعَرَبِ۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر، یہ دیگر کتب کے علاوہ الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، يَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيًّا أُمِّيًّا مِنَ الْعَرَبِ۔ انہوں نے کہا تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عرب میں اللہ ایک ایسی شخصیت کو مبعوث کرنے والا ہے جو دنیا والوں میں سے کسی کے پاس نہیں پڑھے گا مگر جانتا سب کچھ ہوگا۔ اللہ خود اس کو سکھائے گا، پڑھائے گا۔ یعنی اس وقت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں
ہمارے آقا و مولا تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں عام ہو چکی تھی. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے. جب انہوں نے غور و فکر کیا کہ وہ کتنا شان والے ہوں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نبی موجود ہیں، اور پھر انہیں وہ وعدہ بھی یاد آیا کہ اللہ خالق کی کائنات نے ہم سے ان کا وعدہ لیا ہے، اور دانیال علیہ السلام نے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم تو نبی ہیں اور وہ ہیں جو نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں. تو حضرت دانیال علیہ السلام کے دل میں بات آئی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی. وہ دعا سنیے کیا تھی. انہوں نے کہا اے اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تو اپنے نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے میں مر جاؤں گا، میرے بعد اور نبی آئیں گے، پھر نبی آخر الزمان تشریف آوری ہوگی ان کی. رب تو قادر مطلق ہے، اگر تو چاہے تو ہو سکتا ہے میں مر جاؤں مگر مجھے کوئی دفن نہ کرے، مجھے وہ دفن کرے جو تیرے اس آخری نبی کی امت سے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال ہو گیا. انہیں ایک باکس کے اندر، صندوق کے اندر محفوظ کر دیا گیا. دعا کا پتہ تھا. اب وہ صندوق، ذرا سوچئے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی وہم و گمان میں، عقل میں، فراست میں، سمجھ میں نہیں آ سکتا. اب سالہ سال، صدیوں سے وہ صندوق بطور امانت رکھا ہوا ہے. وصیت ہے، دعا ہے، نبی آخر الزمان آئیں گے، پھر ان کا کوئی امتی ہوگا جسے اللہ چاہے گا وہ اللہ کے اس پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن فرمائیں. تو اس بات کا ذکر کملی والے آقا تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا تو ارشاد فرمایا من دل علی دانیال فبشروہ بالجنہ. فرمایا لوگوں تلاش کرتے رہنا، جب تمہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو دانیال کے تابوت کا تمہیں پتہ بتا دے، فرمایا میری طرف سے اسے جنت کی بشارت دے. سبحان اللہ. اب وہ تابوت رکھا ہوا تھا تستر کے علاقے میں، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. وہاں فتح ہوتا وہ علاقہ، وہاں مسلمان جاتے، حضور کی امت وہاں پہنچتی تو وہ صندوق، وہ تابوت اٹھاتے اور اسے دفن کرتے. حضور کا ظاہری زمانہ پاک گزر گیا. سیدنا صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کے روٹین کہنے سے چلی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پاک گزر گیا. فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تستر کا علاقہ فتح ہو گیا. سبحان اللہ. وہاں کے گورنر بنے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے دور میں. تو انہیں کسی نے بتایا، ویلکم کہا کہ مرحبا، حضور کی امت آ گئی ہے. یہاں ایک اللہ کے نبی کی لاش مبارک انتظار میں تھی، سبحان اللہ. تو آپ حضور کی امتی ہیں، آپ ان کو سنبھالیں اور دفن کریں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں چلتا ہوں، تابوت دیکھتا ہوں، مگر تو وہ خوش بخت ہے جسے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. من دل علی دانیال فبشروہ بالجنہ. جا تو جنتی ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تابوت اٹھایا اور لحد مبارک بنائی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کیا. تو ذرا